ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ واقعہ کربلا کا پس منظر۔ حضرت عثمان غن رضی اللہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ کی خلافت کے آغاز ہی سے مسلمانوں میں جو خانہ جنگی پیدا ہو گئی، اس کا خاتمہ حضور اکرم کی پیشین گوئی کے مطابق حضرت علی کے جانشین حضرت حسن رضی اللہ کے ہاتھوں ہوا۔ حضور اکرم نے اپنے ہر دل عزیز نواسہ کے بارے میں یہ بشارت سنائی تھی: میرا یہ بیٹا سردار ہے، امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے۔ چنانچہ حضرت علی کی بعد جب خلافت کے مسئلہ میں اختلاف ہوا تو اپنے خلافت کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر کے خود کو اس نزاع سے دستبردار کر لیا۔ تاریخ اسلامی کا یہی وہ سال ہے جسے عام الجامعتوں کا اجتماعیت واپس آ جانے کا سال کہا گیا۔ حضرت حسن نے اختلاف ختم کرنے کے لیے گرچہ خود کو دستبردار کر کے حضرت امیر معاویہ کو خلافت کی ذمہ داری سونپ دی، لیکن حضرت حسن کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ اس فیصلے سے راضی نہ تھے، پھر بھی اپنے بھائی کے اس فیصلے کا احترام کرتے رہے، اور پھر رفتہ رفتہ حضرت معاویہ سے تعلقات بھی خوشگوار ہو گئے۔ اور کیوں نہ ہوتے کہ تعلقات کی خوشگواری میں جو چیزیں اصل محرک ثابت ہوتی ہیں وہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن وزرت حسین اچھی طرح موجود تھیں۔ مصالحت اور خوشگواری کی یہ فضا مسلسل چلتی رہی، اور ہر طرف فتوحات کا جو سلسلہ خلافت عمری اور خلافت عثمانی میں شاندار طریقہ پر چل رہا تھا، درمیان میں اختلافات کی وجہ سے کچھ ماند پڑ جانے کے بعد پھر سے اپنی پرانی شان پر شروع ہو گیا، اور اسلامی سلطنت کا دائرہ سرداری کی اعلیٰ ترین خصوصیات کے حامل امیر المومنین کی حکمت و تدبر کے نتیجے میں مزید وسیع ہوتا چلا گیا، اور مسلمان اپنے اس حلم و بردبار کے پیکرامی رو کے ساتھ آرام و سکون، انصاف اور عفو درگزر کی فضا میں زندگی گزارتی رہے۔ البدایہ والنہا۔ لیکن اختلاف پھر اس وقت پیدا ہو گیا جبکہ 56 میں حضرت امیر معاویہ میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی پیرانہ سالی اور ضعیف العمری کی وجہ سے کسی کو اپنا جانشین بنانا چاہا، اور اس کے لیے اپنے بیٹے یزید کو موزوں قرار دیا۔ چنانچہ یزید کی جانشینی پر بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا، جن میں حضرت حسین، حضرت ابو بکر صدیق کے فرزند حضرت عبد الرحمن، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبر سر فہرست ہیں۔ ان حضرات کا اختلاف عہدہ طلبی یا کسی دنیاوی مصلحت کے پیش نظر نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے یہ نیک خیال کار فرما تھا کہ باپ کا اپنے بعد اپنے بیٹے کو عہد خلافت پر فائز کرنا اسلامی خلافت کا دستور نہیں ہے، بلکہ شاہی طرز حکومت کا دستور ہے، جس میں رعایا کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک خاندان کے ماتحت رہنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور ہر طرح کے ظلم و شدت کو برداشت کرنا ہی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نیز ان حضرات کے پیش نظر یہ بات تھی کہ ابھی جبکہ جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں انہی میں سے کوئی منصب خلافت کے لیے موزوں ہو سکتا ہے۔ ان کی موجودگی میں ایک نوعمر اور جواں سال انسان جو کہ صحابی بھی نہیں کیسے خلیفہ بن سکتا ہے؟ گویا یہ اختلاف ایک اصولی اور اخلاص پر مبنی اختلاف تھا، جس کا مقصد حق کی ترجیح اور عہد خلافت کی عظمت و اہمیت کا تحفظ تھا۔ ادھر حضرت امیر معاویہ کی جانب سے یزید کے انتخاب میں بھی کوئی فاسد نیت نہیں تھی، چونکہ حضرت امیر معاویہ یزید کو حکومت و سلطنت کے مسائل اور جنگ و نظم مملکت کے اصول و ضوابط سے اچھی طرح واقف سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے یزید کا انتخاب مناسب سمجھا تاکہ ادارہ خلافت مضبوط رہے اور افراتفری پیدا نہ ہونے پائے، کیونکہ خلافت کے سلسلہ میں سب سے زیادہ قابل لحاظ چیز مضبوط انتظامی اہلیت اور گرفت ہے، جو کہ حضرت امیر معاویہ یزید میں محسوسین کر رہے تھے۔ اس لیے بجا طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ محبت پدری اور جذبہ فرزند نوازی کے بجائے یہاں بھی عہد خلافت کی پاسداری، وقت و حالات کے موافق خلیفہ کے انتخاب کا جذبہ اور اجتماعی مصلحت کا شعور اصل محرک اور بنیاد تھا، جیسا کہ حضرت معاویہ کی اس دعا سے اس کا بخوبی اندازہ لگتا ہے۔ فرمایا، نے اپنی پیرانہ سالی اور ضعیف العمری کی وجہ سے کسی کو اپنا جانشین بنانا چاہا، اور اس کے لیے اپنے بیٹے یزید کو موزوں قرار دیا۔ چنانچہ یزید کی جانشینی پر بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا، جن میں حضرت حسین، حضرت ابو بکر صدیق کے فرزند حضرت عبد الرحمن، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبر سر فہرست ہیں۔ ان حضرات کا اختلاف عہدہ طلبی یا کسی دنیاوی مصلحت کے پیش نظر نہیں تھا،
بلکہ اس کے پیچھے یہ نیک خیال کار فرما تھا کہ باپ کا اپنے بعد اپنے بیٹے کو عہد خلافت پر فائز کرنا اسلامی خلافت کا دستور نہیں ہے، بلکہ شاہی طرز حکومت کا دستور ہے جس میں رعایا کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک خاندان کے ماتحت رہنے پر مجبور ہوتے ہیں اور ہر طرح کے ظلم و شدت کو برداشت کرنا ہی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نیز ان حضرات کے پیش نظر یہ بات تھی کہ ابھی جبکہ جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں انہی میں سے کوئی منصب خلافت کے لیے موزوں ہو سکتا ہے، ان کی موجودگی میں ایک نوعمر اور جواں سال انسان جو کہ صحابی بھی نہیں کیسے خلیفہ بن سکتا ہے؟ گویا یہ اختلاف ایک اصولی اور اخلاص پر مبنی اختلاف تھا جس کا مقصد حق کی ترجیح اور عہد خلافت کی عظمت و اہمیت کا تحفظ تھا۔ ادھر حضرت امیر معاویہ کی جانب سے یزید کے انتخاب میں بھی کوئی فاسد نیت نہیں تھی، چونکہ حضرت امیر معاویہ یزید کو حکومت و سلطنت کے مسائل اور جنگ و نظم مملکت کے اصول و ضوابط سے اچھی طرح واقف سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے یزید کا انتخاب مناسب سمجھا تاکہ ادارہ خلافت مضبوط رہے اور افراتفری پیدا نہ ہونے پائے، کیونکہ خلافت کے سلسلہ میں سب سے زیادہ قابل لحاظ چیز مضبوط انتظامی اہلیت اور گرفت ہے، جو کہ حضرت امیر معاویہ یزید میں محسوسین کر رہے تھے۔ اس لیے بجا طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ محبت پدری اور جذبہ فرزند نوازی کے بجائے یہاں بھی عہد خلافت کی پاسداری، وقت و حالات کے موافق خلیفہ کے انتخاب کا جذبہ اور اجتماعی مصلحت کا شعور اصل محرک اور بنیاد تھا، جیسا کہ حضرت معاویہ کی اس دعا سے اس کا بخوبی اندازہ لگتا ہے۔ فرمایا، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے اس کو اس کی اہلیت کی بنا پر ولی عہد بنایا ہے تو اس کی ولایت کو تو تکمیل تک پہنچو دے، اور اگر میرا یہ کام اس لیے ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے تو پھر اس سے تو پورا نہ ہونے دے۔ امیر معاویہ کی اسی نیک نیتی کو علامہ ابن خلدون بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، امیر معاویہ کے پیش نظر اس کے علاوہ کچھ اور نہ تھا کہ امت میں اتحاد و اتفاق قائم رہے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ ارباب حل وقت میں اتفاق ہو، اور ارباب حل وقت صرف یزید کی کو ولی عہد بنانے پر متفق ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ عموماً بنو امیہ میں سے تھے، اور بنو امیہ اس وقت اپنے علاوہ کسی اور کی خلافت پر راضی نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ قریش بلکہ پوری ملت کا سب سے بڑا بااثر اور طاقتور گروہ تھا۔ ان نزاکتوں کی وجہ سے معاویہ نے یزید کو ولی علیہ السلام دی کے لیے ان حضرات پر ترجیح دی جو اس کے زیادہ مستحق سمجھے جاتے تھے، اور افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کو اختیار کیا تاکہ امت میں جمعیت اور اتفاق باقی رہے، جس کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے۔ مقدمہ ابن خلدون 175۔ بہرحال چند بزرگوں کی جانب سے اختلاف کے باوجود عمومی اتفاق کے ساتھ 56 میں حضرت امیر معاویہ نے یزید کو ولی عہد اور جانشین مقرر کر دیا۔ جن لوگوں کو اس کی جانشینی سے اختلاف تھا وہ اپنے اختلاف اور اس کی ولی علیہ السلام دی کو قبول کرنے سے انکار پر قائم رہے۔ بلاخر رجب 60 میں حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی۔ سواد، یہی وہ اختلاف تھا جس سے واقعہ کربلا کی داغ بیل پڑی اور جو اس المناک حادثہ کا سبب بنا۔ اس میں کوفہ کے لوگوں نے بھی اپنی تلون مزاجی کا ثبوت خوب پیش کیا اور قابل حل مسئلہ کو میدان جنگ تک لانے میں کافی اہم رول ادا کیا۔ کوفہ چونکہ حضرت علی کا دارالخلاف تھا، اس لیے حضرت حسین سے قریبی تعلق رکھنے والے لوگ کوفہ میں موجود تھے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ کی طویل عرصہ حکومت کی وجہ سے وہاں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ان کے خلاف محاذ آرائی کے لیے ہمہ وقت کوشاں تھے۔ مزید برآں عبداللہ ابن سبا یہودی کی منافقانہ ریشہ دوانیوں سے ایسے عناصر بھی پیدا ہو گئے تھے جنہیں مرکز خلافت کے خلاف محاذ آرائی ہی اسلام کی خدمت نظر آتی تھی۔ چنانچہ یہ متعدد عوامل اور محرکات ہیں جنہوں نے اس مسئلہ میں خوب رول ادا کیا اور اسے ایک ناقابل فراموش اور المناک جنگ میں تبدیل کر دیا۔ یزید نے اپنے والد بزرگوار کی وفات کے بعد زمام خلافت ہاتھ میں لے کر حاکم مدینہ کو خط لکھا کہ مدینہ کے اہم لوگوں بالخصوص حضرت عبداللہ بن زبر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی جائے اور ان سے یزید کی خلافت تسلیم کروائی جائے۔ مدینہ کے حاکم نے اپنے احباب مشاورت سے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں جلدی نہ کی جائے کیونکہ ان سے کسی ضرر کا اندیشہ نہیں، البتہ بقیہ دونوں حضرات سے جلد از جلد اس مسئلہ کو حل کر لینا ضروری ہے۔ چنانچہ جب یہ بات ان حضرات کے سامنے آئی تو ان حضرات
نے बैत से इनकार किया और अपनी हिकमत अमली से मदीना से मक्का पहुंच गए और रास्ता में पीछा करने की भी कोशिश की गई जो नाकाम साबित हुई। हज़रत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 शबान 60 है को अपने पूरे कुंबा के साथ मक्का पहुंचे। मक्का पहुंचने वाले इस कुंबा में सिर्फ मोहम्मद बिन हनफिया नहीं थे जो कि हज़रत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्लाती भाई थे। हज़रत हुसैन अपने पूरे कुंबा के साथ 8 ज़ुल्हिज्जा तक मक्का में ही मुकीम रहे। इस दौरान अहल कूफा के मुताद्दिद वफूद और खतूत हज़रत हुसैन के पास आए जिनमें हज़रत हुसैन को कूफा आने और वहाँ के इंतज़ाम और खिलाफत को संभालने की दावत और दरख्वास्त थी और ये यकीन दिलाया गया था कि सारा कूफा आपके साथ है और आपके आते ही अहल कूफा यजीद की खिलाफत से मुंह मोड़ कर आपकी खिलाफत पर बैत कर लेंगे। ये दावती खतूत एक दो नहीं बल्कि कम अज़ कम 150 अहल कूफा ने हज़रत हसन के पास मुख्तलिफ वफूद के ज़रिया भेजे और उनके ज़रिए ये साबित करना चाहा कि अब के जानसारान चश्म बरा हैं। तबरी की रवायत के मुताबिक एक ख़त का मज़मून इस तरह था: सलीमानून बिन सर्द, मुसीब बिन निजबा, रिफा बन शद्दाद, हबीब बन मुज़ाहिर और जुमला शियान कूफा की तरफ से हुसैन बिन अली के नाम बाद अस्सलाम। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इसने अब के दुश्मन जाबिर का किस्सा पाक किया जिसने नाहक हुकूमत पर कब्जा कर रखा था। अब इस वक्त हमारा कोई इमाम नहीं है। अब तशरीफ ले आइए कि शायदुल्लाह अब के ज़रिया हम लोगों को हक पर जमा कर दे। यहाँ जो अमवी गवर्नर नौमान बन बशीर हैं हम उनके पीछे जुमा और ईद तक नहीं पढ़ते और अगर हमें ये मालूम हो जाए कि आप उधर के लिए रवाना हो गए हैं तो हम इंशाअल्लाह उनका बिस्तर बांध कर उन्हें शाम भेज देंगे। तबरी एक तरफ ये दावती खतूत थे तो दूसरी जानिब कूफा और अहल कूफा के हालात और तलव्वुन मिजाजी के पेश नज़र मुखलिसीन का मशवरा ये था कि उन खतूत पर एतमाद न किया जाए और कूफा की रवानगी का प्रोग्राम न बनाया जाए। मसलन ख़ानदान के बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा के वास्ते इराक़ का इरादा ना करो और अपनी जान खोने के लिए वहाँ न जाओ और अगर जाना ही है तो कम अज़ कम इतनी बात मानो कि मौसम हज गुज़र जाने दो। हज में आने वाले लोगों से मिलकर वहाँ के हालात का अंदाज़ा कर लो और फिर जो कुछ तय करना है करो। अलबदाया वालन्हा 8:166। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया की मुलाकात हज़रत हुसैन से मक्का में हुई तो उन्होंने ये मशवरा दिया कि इस वक्त कूफा रवाना होना बिल्कुल मुनासिब नहीं। अलबदाया वालन्हा। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मुती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कि इन दिनों मक्का ही में थे हज़रत हुसैन से बसद अदब और बड़ी आजिज़ी से कहा कि हरगज़ कूफा का रुख न कीजिए और इन लोगों का किरदार मत भूलिए। तबरी उनके अलावा हज़रत अबू सईद खदरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत वासला बिन वाकिद अलल्स और हज़रत मसूर बिन मुखरमा ने भी न जाने का मशवरा दिया। लेकिन दावती खतूत के इसरार और अहद विद्यमान ने नीज़ हक़ की इशात और अहद खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के अजज़्ब बेपनाह ने उन हज़रात के मशवरों, ख्वाहिशों और मिन्नतों को बेअसर कर दिया और हज़रत हुसैन ने कूफा रवानगी का फ़ैसला कर लिया। अलबत्ता अपने अपने सफ़र से पहले अपना एक आदमी कूफा भेजकर हालात मालूम करना ज़रूरी समझा ताकि ये मालूम हो जाए कि वो लोग अपने वादों और अपने खतूत में लिखे हुए अहद विद्यमान में किस हद तक सच्चे हैं। चुनाचा अपने इसके लिए हज़रत मुस्लिम बिन अकील को मुंतखब करके कूफा रवाना किया और उनके साथ अहल कूफा के नाम एक ख़त भी रवाना किया जिसका मज़मून ये था: मैं अपने चचीरे भाई मुस्लिम बिन अकील को आप लोगों के पास भेज रहा हूँ कि ये मेरे कायम मकाम बनकर हालात को देखें और मुझे इत्तला दें। अगर उन्होंने इत्मीनान ज़ाहिर किया और लिखा कि आप लोग जो कुछ मुझे लिख रहे हैं इस पर इब्के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, अहल रसूख़ और अहल राय का अत्फ़ाक़ाफ़ है तो मैं बिला ताख़ीर चला आऊँगा, इसलिए कि इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, इमाम तो वही है जो किताब अल्लाह पर आमिल, इंसाफ का खूगर, हक़ का ताबे और ख़ुद को हक़ से वाबस्ता रखने वाला हो। वस्सलाम। तबरी मुस्लिम बिन अकील ने वहाँ पहुँचकर हालात का जायज़ा लिया और हालात को मुवाफ़िक महसूस किया और क्यों न करते कि उनके पहुँचते ही कोफियों ने जोश अक़ीदत का इजहार किया और गिरोह दर गिरोह तकरीबन 18,000 आदमियों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर हज़रत हुसैन की खिलाफत व उम्मत की बैत कर ली। इन हालात और जोश अक़ीदत को देखकर मुस्लिम बिन अकील ने हालात के मुवाफ़िक होने की इत्तला हज़रत हुसैन को दी। तारीख़ इस्लाम। लेकिन अफसोस कि ये जोश अक़ीदत पायदार साबित न हो सका और हालात के बदलने में भी कोई ज़्यादा वक्त न लगा।
اور ساتھ ہی کوفہ کے بااعتماد لوگوں کے اعتماد نے بھی بہت ہی جلد اپنی حقیقت اور اپنی بے بسی کو ظاہر کر دیا۔ چنانچہ ادھر جبکہ اہل کوفہ کی تائید میں حضرت مسلم بن عقیل کا خط روانہ ہوا، کوفہ کے حالات حضرت مسلم بن عقیل کے لیے ناموافق ہو گئے، اور جن لوگوں کے اعتماد پر یہاں آئے تھے ان کے وعدوں اور ان کی باتوں کا ان حالات نے کھوکھلا پن بھی ظاہر کر دیا۔ تاریخ کربلا کا یہ انتہائی تعجب خیز موڑ ہے کہ کوفہ کے وہ لوگ جو پہلے بہت جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے تھے، اب جبکہ کوفی ارباب اقتدار کی جانب سے انتباہ اور وارننگ سنائی گئی تو مسلم بن عقیل جو اصرار اور فرمائش کے بعد آئے تھے ایک بے کس اور اجنبی کی طرح اپنی جائے پناہ کی تلاش پر مجبور ہو گئے اور اپنے میزبان مختار بن ابی عبید کے گھر سے بے یار مددگار ہانی بن عروہ کے مکان منتقل ہو گئے۔ ہانی بن عروہ جو کہ پہلے خاندان علی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب تھے، اب حالات کی ناموافقت نے ان سے بھی احساس قربت کو چھین لیا، اور انہوں نے مسلم بن عقیل کا والہانہ استقبال کرنے کے بجائے انہیں ایک آفت و مصیبت سمجھ کر ان کا استقبال کیا۔ ابن جریر طبری، ابن اسیر اور ابن خلدون اس واقعہ اس انداز میں ذکر کیا ہے۔ مسلم کے کان تک جب ابن زیاد کی تقریر پہنچی تو وہ مختار کے مکان سے نکل کر ہانی ابن عروہ کے مکان پہنچے۔ ہانی نکل کر آئے اور مسلم کو دروازے پر دیکھا تو بہت برا من بنایا۔ مسلم نے کہا کہ میرے بھائی میں تمہارے پاس پناہ کے لیے آیا ہوں، تمہارا مہمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہانی نے جواب دیا، تم نے مجھے بڑی مصیبت میں ڈال دیا، اگر تم میرے احاطہ میں نہ آئے ہوتے تو میں کہتا کہ مجھے معاف کر دو، لیکن اب کچھ نہیں کہہ سکتا، آ جاؤ۔ طبری۔ مسلم بن عقیل کی اس بے بسی سے کوفیوں کی ناوفاداری کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا، اور حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات سے مطلع کر کے سفر سے روکا جا سکتا تھا، لیکن قضاء الہی میں کچھ اور ہی لکھا تھا، اس لیے ان حالات کی حضرت حسین کو اطلاع نہ ہو سکی اور حضرت مسلم بن عقیل نے دشمنوں کی گرفت میں آ کر جام شہادت نوش کر لیا۔ ادھر حضرت حسین نے شہید حق حضرت مسلم کی تائید چھوٹی تحریر کو پا کر اپنے پورے کنبہ کے ساتھ سوئے کوفہ رخت سفر باندھ لیا۔ عجیب اتفاق ہے کہ سفر کا آغاز اور حضرت مسلم کی گرفتاری کا واقعہ ایک ہی دن یعنی 8 ذو الحجہ کو پیش آیا، اور دوسرے دن حضرت مسلم کی زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا۔ حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ راستہ کی کافی منزلیں طے کرنے کے بعد چلا، اس پر اپنے واپسی کا ارادہ فرمایا، مگر برادران مسلم کے جذبات انتقام آڑے آ گئے، جو یہ چاہتے تھے کہ تو بدلہ لیں مر جائیں۔ چنانچہ اب سفر جاری رکھنے پر مجبور ہو گئے، اور پھر دوسری بار جب اپنے یہی ارادہ کوفہ سے کچھ قریب پہنچ کر اس وقت کیا جب آپ کو اس بات کی مزید شہادت ملی کہ کوفہ پوری طرح حاکم کوفہ عبداللہ بن زیاد کی گرفت میں ہے، اور اب صرف گرفتار ہے کر ہی اندر جا سکتے ہیں، تب واپسی کے لیے کوئی گنجائش اور کوئی راہ باقی نہیں رہی تھی۔ اب کی گرفتاری کے لیے فوجی دستے حرکت میں آ چکے تھے۔ اپنے اس وقت فوری طور پر ایک غیر معمولی فیصلہ کیا، یعنی اپنا رخ یزید کے دار الخلاف دمشق کی طرف موڑ دیا، مگر ان فوجی دستوں نے پیچھا کر کے آپ کو جلد ہی رک جانے پر مجبور کر دیا، جو ابن زیاد کے حکم کی تابعداری میں یہ چاہتے تھے کہ آپ کوفہ چلیں۔ یہی کربلا کے نام سے موسوم وہ جگہ ہے جہاں آپ کو قدم روک لینے پڑے اور جو آپ کی جائے شہادت بنی۔ کربلا میں بے بس مسافروں کے قافلہ کو ابن زیاد کے فوجی دستوں نے گھیر رکھا تھا۔ دونوں جماعتوں کے مابین صلح و مصالحت کی باتیں ہوتی رہیں۔ فوجی دستوں کے سردار عمر بن سعد بن ابی وقاص، جن کے بارے میں روایتیں یہ تاثر دیتی ہیں کہ ان کے دل میں حضرت حسین کے لیے نہایت نرم گوشہ تھا، انہوں نے اندھا دھند کوئی کارروائی کرنے کے بجائے معاملے کو پرامن طریقے سے سلجھانے کی کوشش میں حضرت حسین سے رابطہ قائم کیا، اور آپ کی طرف سے یہ خواہش سامنے آنے پر کہ آپ کی 3 باتوں میں سے کوئی ایک قبول کر لی جائے: 1 اپنے وطن واپس ہونے دیا جائے، 2 یہ یزید کے پاس چلا جانے دیا جائے، آلے چلا جائے، 3 یہ کسی مملکت کی سرد پر بھیج دیا جائے جہاں آپ مقیم ہو جائیں اور جہادی مہمات میں حصہ لے کر عمر گزار۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد حاکم کوفہ کو اس کی اطلاع اس طور سے بھیجی کہ جیسے یہ ایک نہایت عمدہ اور قابل قبول بات ہو۔ روایتوں کے مطابق ابن زیاد کو بھی اس صورتحال سے خوشی ہوئی، مگر شمر جیسے مشیران نے اس کی رائے پلٹ دی، بلکہ عمرو بن سعد سے بھی اس کو کچھ بدگمان کر دیا، جس کے نتیجے میں شمر ہی کو بھیجا گیا کہ وہ عمر سے اصل حکم کی تعمیل کرائے، یعنی مفاہمت سے، عطاقت سے، جس طرح بھی ممکن ہو حسین
اور ان کے ہمراہیوں کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے کوفہ لایا جائے، اور یہی چیز اس قتل و قتال کا موجب بن گئی۔ ابن زیاد نے حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 3 مصالحتی نکات کا یہ جواب دیا کہ اس طرح بات نہیں بنے گی، پہلے انہیں میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا ہوگا اور بیعت کرنی ہوگی۔ جب حضرت حسین کے پاس یہ بات پہنچی تو حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ولیل لا یکون ھذا ابدا بخدا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تبری۔ اب سوائے جنگ کے کوئی اور راستہ نہ تھا۔ اس موقع پر جبکہ صورتحال مزید سنگین ہوتا جا رہا تھا اور حضرت حسین کی اس پیش کو مکمل رد کیا جا چکا تھا، اور حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چند یقین نہ تھا کہ کوئی کوشش کارگر ہوگی، تاہم اپنے اتمام حجت کے لیے کوفیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو ازرا ٹھہرو، میری بات سنو، میں اپنی ذمہ داری پوری کر دوں۔ اگر تم نے میری بات سن کر میرے ساتھ انصاف کیا تو تم سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، معاملہ کا ہر پہلو تمہارے سامنے ہے اور تمہیں اختیار ہے کہ جو چاہو کرو اور میرے ساتھ کوئی کسر نہ اٹھا رکھو، اللہ میرا مددگار ہے۔ خلافت بنو امیہ 73۔ آپ نے اپنی اس تقریر میں اپنا مقام و مرتبہ اور نبی اکرم سے اپنی قربت اور آپ کی اب سے محبت کا بھی تذکرہ کیا، اور جنگ بندی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے اپنے ان سرداران کوفہ سے جنہوں نے آپ کو خطوط بھیجے تھے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تم لوگوں نے مجھے نہیں بلایا ہے؟ تم نے مجھے ضرور بلایا ہے، لیکن اگر اب تمہیں میری آمد ناپسند ہے تو مجھے اپنی پناہ کی جگہ واپس جانے دو۔ آپ کی اس تقریر سے اتنا تو ضرور ہوا کہ ابن زیاد کے فوجی دستہ میں شامل حر بن یزید ہنزل نے مداخل کرتے ہوئے فوجیوں کی ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، وللے لو سلکم ھذا الترک والدیلم ماحل لکم ان تردے۔ تبری۔ بخدا یہ بات اگر تم سے ترک اور دیلم کے کافر بھی مانگتے تو ان کا سوال رد کرنا تمہارے لیے روانہ ہوتا۔ اور یہ کہہ کر وہ فوجی دستہ سے نکل کر قافلہ حسینی میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے حضرت حسین کے پاس آ کر اپنی معافی کی درخواست کرتے ہوئے کہا، اے فرزند رسول اللہ، الف میں ہی وہ شخص ہوں جس نے سب سے پہلے آپ کو روکا، مگر مجھے خبر نہ تھی کہ میری قوم بدبختی کی اس حد تک پہنچ جائے گی اور جنگ کے سوا کوئی مناسب تجویز کو قبول نہ کرے گی۔ اب میں اپے کے قدموں میں حاضر ہوں، اور جب تک جسم کا جان سے تعلق ہے اب کا حق رفاقت ادا کروں گا۔ تاریخ بنو امیہ۔ بالآخر جنگ جو ہونی تھی ہو کر رہی، اور حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قافلہ میں شامل افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ اس جنگ کے واقعہ میں بے بنیاد باتیں اتنی زیادہ اضافہ کر دی گئی ہیں کہ میدان جنگ کے واقعات میں سے صحیح اور غیر صحیح کا امتیاز مشکل بن گیا ہے، اور ان تمام واقعات کو ماننے میں یہ رکاوٹ پیش آتی ہے کہ ایک واقعہ دوسرے واقعہ سے ٹکڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے بس یہ کہہ لیا جائے کہ ابتدائی مصالحتی کوششوں کی ناکامی نے جنگ کا ماحول پیدا کر دیا، اور 10 محرم 61 ہے جمعہ کو جنگ ہوئی، اور قافلہ حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدین حق نے ایک کر کے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نواسہ رسول اور ترجمان حق کے دفاع کے لیے خود کو پیش کر کے جام شہادت نوش کیا، اور بالآخر نواسہ رسول پر بھی دشمنوں نے حملہ کر کے شہید کر دیا، اور آپ کی گردن کو آپ کے تن مبارک سے جدا کر کے یزید کے دربار میں پیش کیا، اور اس قافلہ کی خواتین پردہ شیار کو دربار خلافت میں پہنچا دیا۔ شہادت عظمیٰ کے اس واقعہ اور حادثہ کبریٰ کے دوسرے دن غازریے کے لوگوں نے نماز جنازہ ادا کر کے شہداء کی لاشوں کو اسی میدان میں سپردال لحد کیا، اور حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض دیگر شہداء کے سر مبارک چونکہ وہاں موجود نہ تھے بلکہ دشمن اپنے ساتھ لے گئے تھے، اس لیے ان حضرات کے جسم کو بغیر سر کے سپردال لحد کیا گیا، رحمت اللہ مہم اللہ ورزی عنہم۔ جو لوگ حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہادت پر ماتم کرتے ہیں، کاش کہ وہ ماتم کرنے کے بجائے اس اصو حسینی پر عمل کرتے کہ حق کی اشاعت اور تحفظ شریعت کی راہ میں اگر اپنی جان بھی چلی جائے تو گوارا، لیکن باطل کی تائید کو ہرگز گوارا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ غور کیجئے کہ اگر حضرت حسین ابن زیاد کی بات کو مان کر اس سے بیعت لے لیتے تو یہ جنگ پیش ہی نہ آتی، لیکن حضرت حسین نے جنگ کو گوارا کر کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ ڈالا۔ در حقیقت حضرت حسین نے اس کے ذریعہ اپنے بعد والوں کو ایک سبق دیا کہ باطل کی تائید نہ کرنا ہی اصو حسینی ہے۔ ماتم کر کے اس اسوہ کو زندہ نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ باطل کی مخالفت کر کے اسے زندہ کیا جا سکتا ہے۔
اگر کسی کے مرنے پر ماتم کرنے سے ہی اس کا حق ادا ہوتا تو پھر سال کا کوئی دن ایسا نہیں بچے گا جس دن اس روئے زمین پر کسی بڑی قابل قدر شخصیت کی وفات نہ ہوئی ہو۔ کیا محمد کی وفات قابل افسوس نہیں؟ کیا ازواج مطہرات، صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ اور رسول اکرم کی چہیتی بیٹیوں نیز تمام پیکر للہیت صحابیات کی وفات ہمارے لیے افسوس کا باعث نہیں؟ بلا شبہ ان تمامین کی وفات ہمارے لیے باعث افسوس ہے، لیکن ہم ان تمام کی وفات پر اس لیے ماتم نہیں کرتے کہ یہ دین محمدی دین ماتم نہیں بلکہ دین تعلیم و عمل ہے۔ کسی کی اچھی تعلیم کو اپنی زندگی میں نقوش را بنانا ہی در حقیقت اس کی تعظیم ہے، اور اسی سے اس کے بعد اس کی یاد زندہ رہتی ہے۔